بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج عدت کیس میں بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے جو عدت کیس تھا اس کے اوپر آج سماعت ہوئی اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب اس کیس کا فیصلہ 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران کچھ اہم باتیں سامنے آئیں اور پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے جو وکیل تھا اس کی جانب سے کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے گئے اور آج واضح ہوا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے۔ اصل میں اس کیس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیس اصل میں ہے کیا اور یہ کیسے کھڑا ہوا۔ نکاح کے 5 سال 11 ماہ بعد ایک محمد حنیف نامی شخص عدالت میں درخواست دائر کرتا ہے اور وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے بیچ میں جو نکاح ہوا ہے وہ عدت کے دوران ہوا ہے، یعنی کہ بشریٰ بی بی کا عدت کا جو دورانیہ تھا وہ پورا نہیں ہوا اور اس کے دوران انہوں نے نکاح کر لیا تھا، اور اس لیے عمران خان صاحب کو اس کیس کے اوپر اور بشریٰ بی بی کو اس کیس کے اوپر سزا سنائی جائے۔ لیکن اس کے بعد جو خاور مانیکا تھے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے کرپشن کیسز میں، اور پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو رہا کیا جاتا ہے تو 11 دن بعد وہ یہ کیس عدالت میں لے کے آتا ہے، لیکن اس سے 2 دن پہلے جو پہلا بندہ تھا محمد حنیف جس نے درخواست دائر کی تھی عدت کیس کے حوالے سے، وہ 48 گھنٹے پہلے اپنی درخواست واپس لیتا ہے عدالت سے اور یہ کہتا ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر درخواست واپس لے رہا ہے، اور پھر 48 گھنٹوں کے بعد خاور مانیکا کی اس کیس میں انٹری ہوتی ہے اور وہ عدالت میں درخواست دائر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے بیچ کا جو نکاح ہوا ہے وہ عدت کے دوران تھا اور میرا گھر انہوں نے توڑا ہے اور اس کیس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے۔ یہ دراصل انہوں نے کرمنل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، کرمنل کورٹ نے ان کا کیس سنا اور کرمنل کورٹ نے بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ جو معاملات ہیں نکاح کے، اصل میں یہ سیشن کورٹ کا کام ہے۔ اس قسم کے کیسز سیشن کورٹ میں یا فیملی کورٹ میں سنے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے طے ہوتا ہے کہ آیا یہ قانون کے مطابق یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ تھا وہ جو سنایا وہ کرمنل کورٹ نے اس عدت کیس میں سزا کا فیصلہ کیا۔ دوسرا جو اہم ایشو تھا یا پوائنٹ جو انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ 6 سال بعد تقریباً کیسے خاور مانیکا کو یہ یاد آیا کہ وہ آئے اور اس کے اوپر کیس کرے۔ عدالت نے جب یہ سوال کیا، پوچھا، تو خاور مانیکا کا جو وکیل تھا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ اس سوال کا جواب دے اور عدالت کو اس حوالے سے مطمئن کر پائے۔ تو آج اس کیس کے اوپر دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور اب اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور 29 مئی کو اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس کیس کی نوعیت کو دیکھ کر، اس کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران جو کچھ ہوا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے، اب فیصلہ آنا باقی ہے اور 29 مئی کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور جو 7 سال قید کی سزا تھی بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا کیس تھا اور یہ ایک عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں یہ ان میں سے ایک بڑا کیس تھا۔ یہ کیس بھی فارغ ہو گیا اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ بھی آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ اب جو باقی کیس بچتا ہے وہ سائفر کا کیس ہے۔ آج سائفر کے کیس کے اوپر بھی عدالت میں اس کے اوپر سماعت ہوئی اور عدالت میں سماعت کے دوران جو پروسیکیوشن تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کیس کو لمبا کیا جائے۔ عدالت نے اس کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا کہ وہ اپنے دلائل دے، لیکن وہ آدھے گھنٹے سے مزید وہ آگے چلا گیا اور اس نے عدالت سے استدعا کی درخواست کی کہ اس کیس کو پیر تک اس کو ملتوی کیا جائے۔ بعد میں عدالت نے اس کو منگل تک ملتوی کیا ہے اس کیس کو، اور منگل کے دن دوبارہ سے اس کے اوپر سماعت ہونی ہے۔ لیکن یہ جو کیس تھا آج جو پروسیکیوٹر تھے اس نے خود مانا ہے، کیونکہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ٹرائل کیے گئے سائفر کیس میں وہ لیگل تھے یا انہوں نے فری ٹرائل یا فیئر ٹرائل کروائے ہیں حکومت نے، لیکن آج اس نے عدالت سے استدعا یہ بھی کی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فری یا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، صاف یا شفاف ٹرائل نہیں ہوا، تو اس کیس کو دوبارہ سے لگایا جائے، ریمانڈ بیک کیا جائے۔
اب یہ تمام کیسز یا جتنے بھی بڑے کیسز تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیس تو کر لیے تھے، لیکن اب جب اس کو ثابت کرنے کی باری آئی، اس کو ڈسکس کرنے کی باری آئی، اس کو ایکسپلین کرنے کا ٹائم آیا، تو وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیسے یہ کیسز قانون کے مطابق ہیں اور اس پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آج عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور پھر باہر آ کر انہوں نے جو گفتگو کی، ایک تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ تیاری کر لیں، تمام ورکرز، تمام لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے وہ تیاری کر لیں، اور اب فائنلی طور پر کسی بھی وقت وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بڑی بات ہے وہ حماد اظہر کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، ان کو بھی پیغام مل چکا ہے کہ وہ اب باہر آئیں گے، وہ اب لڑیں گے، میدان میں اب ان کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اس سے بھی جو بڑی چیز ہے وہ ہے مراد سعید۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید پھر سے آئیں گے سامنے، اور انہوں نے جو اپنے آپ کو چھپائے رکھا انڈر گراؤنڈ تھے، اب وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ مراد سعید کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت ہے، جس کو عوام بھی مانتی ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ان میں ایک صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کو نکال سکتے ہیں، وہ عوام کو، کراؤڈ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور وہ بہترین تقریر مقرر بھی ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے، اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب آگے آ کر لڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، رہنماؤں نے جو گفتگو کی ہے جیل کے باہر، انہوں نے پاکستان کے جو ادارے ہیں، خاص کر جو ISI ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک شخص چلا رہا ہے، ایک آدمی چلا رہا ہے۔ 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہوا، دو ٹکڑے ہوا یا بنگلہ دیش بنا، تو تب بھی پاکستان کو یحییٰ خان چلا رہا تھا، اور آج بھی پاکستان کو ایک فرد واحد چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے بیچ میں جو دوریاں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو منظرنامے پر رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے جو کل ملاقات کی تھی، اس کے بعد اگر وہ دونوں ملتے ہیں اور باقی پارٹیز بھی اگر ایک الائنس ایفیکٹولی اس کو بنا پاتے ہیں، تو پھر یہ ایک پاکستان کے سیاست پہ ایک بہت بڑا اثر ڈالے گا۔ اس کے علاوہ پیمرا نے کورٹ رپورٹنگ کے اوپر جو پابندی لگائی ہے، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور وہ درخواست آگے جا کر پیمرا کی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے پابندی کا کورٹ رپورٹنگ کے اوپر، یہ بھی معطل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت دبئی کے دورے پر ہے، UAE کے دورے پر ہے، اور وہاں پر انہوں نے آج تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بات کی ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ پاکستان بھیک نہیں مانگے گا، اور نہ ہی پاکستان کو بھیک چاہیے، بلکہ پاکستان سرمایہ کاری چاہتا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہتا ہے، اور وہاں پر دبئی کے حکام سے مختلف پروجیکٹس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، انویسٹمنٹ کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور مختلف معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔